بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا بلاغ درس قرآن کا آغاز کرتا ہوں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخ ابرا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو درخواست ہے کہ اسے سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور دوستوں سے شیئر بھی کر لیں، تاکہ اس طرح آنے والے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ نہ صرف آپ بلکہ دوستوں تک بھی باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ غرض تعریف تمام تر اللہ کی ہے، جو سارے آسمانوں کا بھی مالک ہے، زمین کا بھی مالک اور تمام جہانوں کا بھی مالک، اور تمام تر بڑائی اسی کو حاصل ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور وہی ہے جس کا اقتدار بھی کامل، جس کی حکمت بھی کامل۔ سورہ جاثیہ کی آیت 36 اور 37 ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی یہ دو آخری آیات اور پارہ 25 کا بھی آخر ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے تمام گفتگو کے ڈھنگ اور انداز اور جتنے بھی طرق ہیں، سب سے بڑھ کر لطف و احسان، اپنے کرم اور مہربانیوں کا ایسا انداز اختیار کیا ہے کہ اگر بندہ تھوڑا سا غور کر لے تو اسی کی بندگی میں وقف ہو کر رہ جائے، سب باتیں بھول جائیں۔ اصل یہ ہے کہ انسان غور و فکر نہیں کرتا، سوچتا اور سمجھتا نہیں۔ یہ نہیں کہ اس میں عقل نہیں، سمجھ ہے، استعمال نہیں کرتا۔ آنکھیں ہوں اور بندہ راستے میں چلتے ہوئے بند کر لے، کہیں نہ کہیں ٹکر لگے، کسی گڑھے میں گرے گا، پھر کہے جی لوگ ایسے ہیں، انہوں نے راستہ خراب کیا ہے، اور یہ ہے۔ حق تعالی شانہ نے ان دو آیتوں میں پورے ہی کلام کا خلاصہ ارشاد فرما دیا ہے۔ اے بندے، اے لوگو، اس رب کے احسانات اور اس کے انعامات کو یاد رکھو۔ بنیاد کس پر ہے؟ جسم و جان پر۔ وجود جو ہے، موجود ہونا، سب سے پہلی نعمت اور رب کریم کا کرم اور احسان اگر
کسی بھی انسان کو، مجھے آپ کو، جہان کی کسی بھی چیز کو رب پیدا نہ کرتا، نہ بناتا، تو اس کو کامل اختیار اور قدرت اور طاقت، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں۔ اس نے تو اپنے کرم کی صورتوں کے اظہار کے لیے اور نوازنے اور عطا کرنے کے لیے، اپنی جود و سخا کو عام کرنے کے لیے ہمیں پیدا کیا۔ صرف پیدا نہیں کیا، سب کچھ عطا کیا۔ کوئی شے ایسی نہیں جو رب کا عطیہ نہ ہو۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، قرآن پاک کا جملہ ہے، بہت ہی قیمتی اور ہمیشہ مد نظر رکھنے کا۔ اے بندے، تیرا وجود، ہستی، جسم، جان، تمام قوا، اعضاء، زبان، آنکھ، ہر شے رب کا عطیہ اور بالکل فری، لیکن تجھے اجازت نہیں ہے اس میں حد سے تجاوز کرنے کی۔ یہ رب کی بخشی ہوئی چیزیں ایک حد تک تو استعمال کر۔ وہ حد کیا ہے؟ اس کا جہاں تک حکم جیسے ہے، ورنہ تو خائن ہوگا، رب کی امانت کے اندر خیانت ڈالے گا، اور اس کی پکڑ پھر بڑی زبردست ہے۔ دنیا کا معاملہ کسی انسان کا نہیں کہ ہم کسی کو دھوکہ دے لیں، ایذا پہنچائیں، گڑبڑ کریں، اور ہمارے پاس طاقت، پیسہ، عہدہ ہے، وہ ہمیں پوچھ بھی نہیں سکتا۔ عجیب صفات یہاں ذکر فرمائی ہیں ہماری نصیحت کے لیے کہ تمہارا رب، ساری کائنات کا رب، وہ بادشاہ ہے، وہ حقیقی ملک ہے، شہنشاہ ہے۔ اس کی بادشاہی کو کوئی زوال اور نقص نہیں، ہمیشہ سے اس کی سلطنت قائم ہے، اور ووٹوں کے سہارے نہیں، کسی کی مدد سے نہیں، خود سے اپنی قوت اور طاقت سے سب چیزوں پر غالب ہے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، تو بندہ اگر غور کرے تو اس کی زبان سے حمد کا ترانہ نکلے۔ فرمایا حدیث پاک میں، اہل ایمان کو جب جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو جیسے دنیا میں سانس خود سے، بندہ سوچے نہ سوچے، بیدار ہو، سویا ہو، کام میں لگا ہو، فارغ ہو، سانس جو ہے نا خود ہی اندر داخل ہوتا ہے، ہوا کا ایک حصہ اور باہر نکلتا ہے، اس میں ارادے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جنت میں چہار سو بے شمار نعمتیں ہی نعمتیں، وہاں تکلیف ادنا درجے کی بھی کبھی پیش نہیں آئے گی۔ تو اہل جنت کا ترانہ، ان کی زبان سے نکلنے والا خود سے لفظ ہوگا الحمدللہ۔ اور قرآن پاک کی آیت ہے وآخر دعواہم، آخری بات ان کی پکار، اہل جنت کا کلمہ اور ان سے صادر ہونے والی بات الحمدللہ رب العالمین، وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں فللہ الحمد، حمد کے لائق صرف تیرا ایک رب ہے، وہ بادشاہ ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا، اور رب ہے عالمین کا، تمام مخلوقات موجودات کا۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، عظمت اور بڑائی۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ پاک کا ارشاد ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما قذفتہ فی النار۔ کبریائی، بڑائی، وہ اللہ کی چادر ہے، اور عظمت
وہ اللہ کے لیے بمنزلہ تہ بند کے ہے۔ ان دو چیزوں میں جو شرکت کی کوشش انسان کرے گا تو اللہ کا فرمان ہے میں اسے آگ میں ڈال دوں گا۔ قذفتہ فی النار، بندہ تو کمزور ہے اور اللہ کے آگے تو نرا عاجز ہے، بے بس ہے، بے کس ہے، اور جتنی بے بسی بندے میں ہے اور چیزوں میں ہرگز نہیں۔ محتاجگی، سراپا محتاج ہیں ہم، کھانے پینے کے، صحت کے، نیند بیدار ہونے کے، اور ہم سمجھتے نہیں ایک روٹین پہ کام چلا ہوا ہے، ذرا کھانا ہضم نہ ہو، پیٹ پھول جائے تو سب کچھ بندہ بھول جاتا ہے، ایک تھوڑی سی علامت پیدا ہو جائے۔ ایک شخص کو سینے میں تھوڑا سا درد اٹھا، ڈاکٹر کے پاس دوڑا ہوا گیا، اس نے اپنے حساب سے بتایا وہ کام خراب ہے، کوئی دل کا مسئلہ بن رہا ہے، فلاں فلاں ٹیسٹ لکھ دیے 35,000 کے۔ وہ غریب بندہ تھا، دل کا مسئلہ پہلے اس نے بتایا اور ساتھ میں ٹیسٹ سٹارٹ ہی یہاں سے، اس کا کیا حال ہوگا۔ وہ ایک بیچارہ اتنے کا تھا نہیں، طبیب کے پاس چلا گیا، اس نے نبض چیک کی، انہوں نے کہا کہ کوئی گل بات ہے میں نہیں، میرے حساب 2 پڑیاں لے جا، ایک ابھی کھا لو ایک رات کو، کل فراغت اچھی طرح تمہیں ہوگی، پیٹ صاف ہوگا، یہ کوئی گیس وغیرہ اس سے دباؤ پڑا ہے، کوئی تینوں دل دا مسئلہ نہیں۔ وہ اتنا خوش ہوا اور واقعتاً پیش اسی طرح آیا کہ وہ دباؤ سا تھا، دل کا کوئی مرض نہیں تھا۔ بندہ چھوٹی چھوٹی چیز میں کتنا عاجز ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تیرا رب قادر، قدیر، حکیم، شان کبریائی رکھتا ہے، تو دنیا اسباب کے پیچھے بھاگتا اور دوڑتا ہے، ادھر نظر ہی نہیں کرتا۔ جس نے تجھے سب کچھ عطا کیا اور آئندہ بھی وعدہ ہے اگر اس کا حکم پورا کر، اللہ کی خوشنودی پہ چلے گا اپنی من مانی چھوڑ کر، تو پھر یہ نعمتیں تو بالکل تھوڑی سی اور چھوٹی سی ہیں، تمہیں بڑی نعمتیں دائماً دی جائیں گی، یہ وعدہ ہے رب کا۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کبھی بھی اے بندے اپنے رب کے سامنے تکبر نہ کرنا، اکڑ مکڑ، یہ کائنات کا سب سے پہلا اور بڑا گناہ ہے۔ جس نے عزازیل کو راندہ درگاہ کیا، حکم ہوا تھا سجدہ تعظیم انسان کو اے فرشتوں بجا لاؤ، یہ بھی ان میں شامل تھا۔ اور لکھا ہے مفسرین نے، ظالم نے 8 لاکھ سال زمین پر عبادت کی تھی، ہم سے پہلے اللہ نے زمین پر جنات کو آباد کیا اور یہ ان کا بڑا تھا، کثرت سے عبادت کرنے والا، اس کو اجازت تھی آسمانوں پہ فرشتوں میں رہو یا زمین پہ اتر جا، جب حکم ہوا وہاں تھا، تکبر میں آ گیا، کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں استکبر، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، کفر اختیار کر گیا تو اپنے درجے کو کھو دیا، خوبصورتی بدصورتی میں بدل گئی، علم جہالت بن گیا، جتنی نعمتیں تھیں چھن گئی اور پٹخ دیا گیا زمین پر کہ مردود ہے تو نکل جا یہاں سے۔ یہ تکبر کی بنا پر، غلطی نہیں، غلطی ہوتی ہے مخلوق، حضرت آدم علیہ السلام سے وہ دانہ کھانے کی غلطی ہوئی، لیکن انہوں نے عاجزی، اکڑے نہیں۔ پنجابی وچ آندے نالے راہ وچ ہگنا نالے آنے کٹنا تو ڈبل جرم۔ رب کے سامنے ہمیشہ عاجزی اختیار کرنی ہے اور اس کی کبریائی کو سامنے رکھتے ہوئے مفسرین نے یہاں بڑا پیارا کلام کیا ہے
کہ اللہ کی ذات وہ سب کی حقیقی بادشاہ اور شہنشاہ ذات ہے، اور ارشاد فرمایا اس کو غلبہ حاصل ہے، وہ اپنے ہر مجرم کو جانتا ہے۔ انسان کی ساری خیانتیں، چھوٹے بڑے گناہ، نہ اسے بھولتے ہیں نہ اس سے چھپتے ہیں، بالکل سامنے، تو وہ چاہے تو ابھی پکڑ لے ہر گناہ گار، لیکن فرمایا کہ وہ حکیم بھی ہے، رحیم بھی ہے، رؤوف بھی ہے، اس کی یہ صفات ہے، اس لیے ہر مجرم کو وہ ڈیل دیتا ہے۔ کیوں ڈیل دیتا ہے؟ کہ باز آ جا، تجھے موقع دیا جاتا ہے، ایک دفعہ نہیں، بار بار موقع وہ عطا کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ اللہ کی طرف سے پیش آنے والی جو تکلیف کی صورتیں ہیں، بیماری ہے، لاچاری اور بھوک اور افلاس، اس میں بھی بندے کی رب نے بلائی رکھی ہے۔ کسے ذرا چوٹ لگے، یہ چارپائی پر پڑے بھاگا پھرتا ہے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، اسے سوچ آئے کہ کہیں پکا ہی نہ پڑ جاؤں، موت ہی نہ آ جائے، اس کے لیے کچھ سوچ کر لے۔ حکیم فرمایا کہ اس سے بڑا رحیم کوئی نہیں، حکیم کوئی نہیں، دانش والا کوئی نہیں، اس کی حکمتیں، اس کی رحمتیں، اس کا کرم اور فضل اس جہان کو چلا رہا ہے، اور یہ چلتا ہے۔ اگر مہربانی کو روک دے سب بھسم ہو جائے، کوئی چیز باقی نہ رہے، سب کو بقا اسی کی ذات کی برکت۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو اعلیٰ، ساری برکتیں رحمتیں اس کی، پھر ہم اس کا کہاں نہ مانیں تو ہم سے بڑھ کر گیا گزرا بے عقل بد عقل کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک صحیح سمجھ عمل کی کرو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو تندرستی عطا، دین کی سمجھ عمل کی توفیق عنایت۔ جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، دکھ کو سکھ میں بدل دے۔ یا اللہ اپنا کرم مہربانیاں عطا فرما، اپنے خاص بندوں میں ہم سب کو شامل فرما، قرآن پاک کا نور اعظم نصیب فرما، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون طریقے ہمارے لیے آسان اور عمل کی توفیق عنایت فرما۔ جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش، جو بیمار ہیں ان کو تندرستی عطا، سب مسلمانوں کو پانچوں نمازوں کی پابندی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک حسن خاتمہ کی دولت اپنے وقت پر ہم میں سے ہر ایک کو عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین آمین۔ ویورز، سامعین و ناظرین، یہ تھا آج کا راہ ہدایت و رجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ الجاثیہ کی آخری دو آیات 36 اور 37 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ جناب مولانا محمد اقبال صاحب مدرس تھے۔ ختم کرنے سے پر ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، اور دوستوں سے شیئر بھی کر لیں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے، کہ وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے لئے خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء اقارب، دوست و احباب کے علاوہ جس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائے تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ ختم کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔